نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع اولاد کی تربیت کس طرح کریں۔ ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے، یہ آرزو ہوتی ہے کہ ان کی اولاد اپنے ماں باپ کی فرما بردار ہو، اپنے ماں باپ کا کہا ماننے والی ہو، اللہ کی بھی فرما بردار ہو، اللہ کی بھی نافرمانی نہ کرنے والی ہو۔ آج ہم نے گفتگو کرنی ہے کہ اولاد کی تربیت کس طرح کریں۔ عموماً بچپن میں اولاد کی جو تربیت صحیح معنی میں کی جاتی ہے، تو جب اولاد پروان چڑھتی ہے، جب اولاد کی عمر بڑھتی رہتی ہے، تو اس وقت جا کر اولاد نے، بچے نے جو بچپن کی حالت میں جو کام، جو باتیں، جو عادات سیکھی ہوں گی، وہی بڑے ہو کر اپنانے والا بنے گا۔ سب سے پہلی بات جو ماں باپ پر ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب بچے کے سامنے گفتگو کریں تو اپنی گفتگو اس انداز سے کریں کہ بچہ بھی آپ کی گفتگو کو سمجھنے والا بن جائے، اور اپنی گفتگو کو جھوٹ لغویات سے بچوں کے سامنے محفوظ رکھیں۔ اگر ہم اپنی اولاد کے سامنے غلط گفتگو کریں گے، اگر ہم اپنی اولاد کے سامنے آپس میں لڑائی جھگڑوں میں لگ جائیں گے، تو ہماری اولاد بھی ہمیں دیکھ کر اسی طرح پروان چڑھے گی۔ پہلی بات کیا ہوئی کہ جب بھی ہم نے اپنی اولاد کے سامنے گفتگو کرنی ہے، بہت ہی اچھے نرم لہجے سے اور پرسکون انداز سے گفتگو کرنی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عموماً جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں، 5 سے 6 سال کی عمر کے ہوتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کی عادات کو دیکھ کر اسی طرح ہی وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ گھر میں بھی اپنے بچوں کے سامنے نماز پڑھنے کی روٹین بنا لیں۔ فرائض مسجد میں پڑھ لیے، سنت اور نوافل گھر میں پڑھنے کا اہتمام کریں۔ جب بچہ اپنے ماں باپ کو دیکھے گا کہ اس کے ماں باپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ بچہ بھی اپنی ماں یا اپنے باپ کے ساتھ کھڑا ہو کر اسی طرح نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے جس طرح اس کا باپ یا ماں نماز پڑھ رہی ہوتی ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم کھانے کے لیے بیٹھیں تو علیحدہ علیحدہ کھانا کھانے سے گریز کریں۔ اگر ہم کھانا اکٹھا کھائیں گے، اس میں 2 طرح کے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جب پورے گھرانے کے افراد مل کر کھانا کھائیں گے تو اس کھانے میں اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، اے اللہ کے نبی، ہم کھانا کھاتے ہیں، ہمارا کھانا پورا نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ آپ لوگ علیحدہ علیحدہ کھانا کھاتے ہو۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، ہاں ہم کھانا علیحدہ کھاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب مل کر کھانا کھایا کرو، اس میں اللہ کی برکت اترتی ہے۔ ایک اس کا یہ فائدہ ہے، اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم سب مل کر اکٹھے ہو کر کھانا کھائیں گے اور اپنی اولاد کو بھی اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھائیں گے، تو اس وقت ہم نے اونچی آواز سے اجتماعی طور پر
جو کھانا شروع کرنے کی دعا ہے وہ دعا پڑھنی ہے، اسی طرح 1 دن 2 دن دعا پڑھنی ہے، تیسرے دن اپنے ہی اسی بچے سے ہی وہ دعا پڑھوانی ہے۔ اگر اس طرح ہم کھانا کھائیں گے سب مل کر تو ہماری جو اولاد ہے اس کو سنت کے مطابق کھانے کا طریقہ علم ہوگا، اور سنت کے مطابق کھانا کھایا جائے گا تو جب بڑے اس پر عمل کریں گے تو ہماری اولاد بھی اس پر عمل کرنے والی بنے گی۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب کھانا کھانا ہے تو بچے کو بتانا ہے کہ بیٹا اپنے آگے سے کھانا کھانا ہے، پوری پلیٹ میں سے ہاتھ نہیں گھمانا۔ اور اگر بعض اوقات بچے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اس غلطی پر بچے کو مارنا بھی نہیں ہے، بچے کے ساتھ غصے کے ساتھ بھی پیش نہیں آنا، بلکہ بچے کو نرم انداز سے پیار و محبت سے سمجھانا ہے، بیٹا یہ جو آپ سے غلطی ہوئی ہے، یہ کام یہ جو آپ نے غلط طریقے سے کیا ہے، اس کو اس طرح نہیں اس طرح کرنا چاہیے تھا۔ اور بچے کی غلطی کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا۔ اگر ہم نے بچے کی ایک غلطی کو نظر انداز کر دیا تو بچہ سمجھے گا کہ میں نے جو غلط کام کیا ہے، جب میرے ماں باپ نے مجھے اس پر نہیں روکا تو وہ پھر اگلی غلطی کرنے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ اور جب ہم اپنے بچوں کی غلطیوں پر ان کو سمجھائیں گے، ان کو بتائیں گے بیٹا یہ جو آپ نے کام کیا ہے یہ غلط ہے، صحیح طریقہ یہ ہے، اور بچے کو بھی علم ہوگا کہ میرے ماں باپ، میرے پیرنٹس میری ہر ایک غلطی پر، میری ہر ایک کام پر نظر رکھتے ہیں کہ میں کام کس طرح کر رہا ہوں، کس طرح نہیں کر رہا۔ تو جب ہم اس طرح کے اصولوں پر عمل کریں گے، جب ہم اس طرح اپنی بچوں کی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ ہماری اولاد جو ہے فرما بردار بنے گی، ہماری اولاد اپنے ماں باپ کی بھی فرما بردار بنے گی، اور ہماری اولاد اپنے ماں باپ کی بھی فرما بردار بنے گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان اصول اور ضوابط پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔